رات کا سناٹا، سمندری ہوائیں اور سومیانی کے ساحل پر بنے اس خفیہ مقام پر کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو دنیا کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ یہ 28 مئی 2002 کا دن تھا۔ پاکستان پہلے ہی ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کو حیران کر چکا تھا، لیکن اب اس نے ایک اور طاقتور قدم اٹھایا تھا جو کہ تھا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ لیکن اس تجربے تک پہنچنے کی کہانی کوئی معمولی نہ تھی۔ یہ کہانی ہے خوابوں کی، ناکامیوں کی، خفیہ سازشوں کی اور ایک ایسی لگن کی جو نہ صرف دشمن کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے تھی بلکہ قوم کو یہ پیغام دینے کے لیے بھی تھی کہ ہم ہر میدان میں تیار ہیں۔ 1993 وہ سال تھا جب پاکستان نے پہلی بار ایک ایسے ٹیکٹیکل میزائل کے بارے میں سوچا جو مختصر فاصلے پر دشمن کے اڈوں، ایئر بیسز یا اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکے۔ اس وقت پاکستان کے پاس ہدف 1 میزائل تو موجود تھا، لیکن وہ ایک محدود نظام تھا۔ اس کے دائرہ کار اور مار کی حد کو بڑھانے کے لیے کچھ نیا سوچنا پڑا۔ یہیں سے ابدالی کا خیال پیدا ہوا، ایک ایسا میزائل جو ہدف 1 کی بنیاد پر تیار ہو لیکن 2 مرحلوں پر مشتمل ہو اور دشمن کو نہ صرف حیران کرے بلکہ کسی بھی ایمرجنسی میں فوری رد عمل دے سکے۔ اس منصوبے کو خفیہ کوڈ ہدف 2 دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ابدالی، افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے نام پر، جو برصغیر میں طاقت، بہادری اور بھارتی حدود میں گہرے اثرات کے لیے مشہور تھے۔ مگر ابھی یہ منصوبہ جڑیں مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہا تھا کہ اچانک حکومت نے ایک اور راستہ اختیار کر لیا۔ 1994 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت نے چین سے M11 میزائل خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ میزائل فوری حل کے طور پر تو مفید تھے مگر ان میں کئی خامیاں تھیں۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کو جوہری وار ہیڈز کے ساتھ مربوط کرنا یا ان کی رینج کو بڑھانا نہایت ہی مشکل تھا۔ ان میزائلوں کو ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ملی۔ دوسری جانب پاکستان کے ماہرین نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کسی پر انحصار کرنے کی بجائے اپنا سسٹم خود تیار کرنا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابدالی کی روح دوبارہ زندہ ہوئی۔ 1995 میں ایک مرتبہ پھر ابدالی منصوبہ زیر غور آیا۔ سپارکو کو اس کے ڈیزائن کی ذمہ داری سونپی گئی جبکہ ڈیسٹو کو وار ہیڈ کی تیاری کا ٹاسک دیا گیا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حمایت سے اس منصوبے کو ایک نئی زندگی ملی اور اس بار خفیہ طریقے سے کام آگے بڑھایا گیا۔ 1997 میں ایک نیا ڈیزائن تیار کیا گیا اور ابدالی کی تعمیر کا کام باقاعدہ شروع ہو گیا۔ اس دوران کئی چیلنجز بھی آئے، بین الاقوامی پابندیاں، ٹیکنالوجی کا فقدان اور دفاعی بجٹ کی محدودیت۔ یہ سب کچھ ان ماہرین کے راستے میں دیوار بنے، مگر جذبہ، لگن اور قومی سلامتی کا احساس ان تمام رکاوٹوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ ابدالی کوئی معمولی میزائل نہیں ہے۔ یہ میزائل 450 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی دشمن کے ایئر بیسز، کمانڈ سینٹرز یا دیگر اہم مقامات کو مختصر نوٹس پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک سنگل سٹیج سالڈ پروپیلنٹ میزائل ہے جو تیز رفتاری سے ہدف تک پہنچتا ہے۔ اس کی لمبائی 9.75 میٹر ہے اور اس کا ڈایا میٹر 0.56 میٹر ہے اور مجموعی وزن تقریباً 1750 کلو گرام ہے۔ اس میں 500 کلو گرام تک کا وار ہیڈ نصب کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ہائی ایکسپلوزیو ہو یا امپرووڈ کنونشنل منیشن ہو۔ گائیڈنس کے لیے یہ میزائل یا تو انرشل نیویگیشن سسٹم استعمال کرتا ہے یا پھر روایتی ٹرمینل گائیڈنس، جو اسے 100 سے 150 میٹر کے اندر درستگی کے ساتھ ہدف پر مارنے کے قابل بناتا ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا۔ 28 مئی 2002 کو سومیانی رینج سے ابدالی 1 میزائل کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ اس میزائل نے 180 کلومیٹر کی متعین رینج کامیابی سے طے کی اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR نے اس تجربے کو کامیاب قرار دیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان اب ٹیکٹیکل میزائل سسٹم میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک میزائل کا تجربہ نہیں تھا بلکہ دشمن کو ایک سخت پیغام تھا کہ پاکستان نہ صرف اسٹریٹجک وار ہیڈز رکھتا ہے بلکہ فوری رد عمل کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ ابدالی کا پہلا کامیاب تجربہ 2002 میں ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بین الاقوامی میڈیا، دفاعی تجزیہ کار اور دشمن ممالک حیران تھے کہ پاکستان نے ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ مگر حقیقت یہ تھی کہ پردے کے پیچھے ترقی کا سفر خاموشی سے جاری تھا۔ 2005 اور 2006 میں ابدالی 1 کی مزید آزمائشیں کی گئی۔ ان تجربات کا مقصد صرف رینج یا درستگی چیک کرنا نہیں تھا بلکہ لانچنگ سسٹم، گائیڈنس میکانزم اور وار ہیڈز کی فٹمنٹ جیسے پیچیدہ پہلوؤں کو پرکھنا تھا۔
2006 کے تجربے میں خاص طور پر ایک نئی چیز سامنے آئی، میزائل کو ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر سے لانچ کیا گیا۔ یہ سسٹم پاکستان نے سوویت یونین کے ماز 73110 ٹرک کی طرز پر خود تیار کیا تھا، جسے نہ صرف پاکستانی ساختہ قرار دیا گیا بلکہ اس پر قومی شناختی نشانات بھی نمایاں تھے۔ یہ تجربہ بتا رہا تھا کہ ابدالی اب نہ صرف فائر کیا جا سکتا ہے بلکہ کہیں بھی کسی بھی وقت مکمل موبائل یونٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ 13 فروری 2013 کو پاکستان نے ابدالی میزائل کا آخری ٹیسٹ کیا۔ یہ تجربہ تکنیکی اعتبار سے بھی اہم تھا اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اس وقت جنوبی ایشیا میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، بھارت نے برہموس میزائل پروگرام میں پیش رفت کی تھی اور اسرائیل کے ساتھ مل کر دفاعی معاہدے کیے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں ابدالی کی کامیاب آزمائش ایک واضح پیغام تھا، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس تجربے نے یہ بھی ثابت کیا کہ ابدالی میزائل ہر لحاظ سے تیار ہے، وہ میدان جنگ میں فوری تعیناتی کے قابل ہے اور دشمن کے ٹیکٹیکل اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ آج ابدالی 1 میزائل پاکستان کی آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے ساتھ باقاعدہ طور پر فعال ہے۔ یہ کمانڈ اسٹریٹجک ہتھیاروں بالخصوص کم فاصلے کے ٹیکٹیکل میزائلوں کی ذمہ دار ہے۔ ابدالی 1 کو خاص طور پر فرنٹ لائن کے قریب رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔ اس کی موبائل لانچنگ صلاحیت اسے دشمن کے لیے ناقابل شناخت اور ناقابل متوقع بناتی ہے۔ ASFC کے ذریعے ابدالی صرف دفاعی ہتھیار نہیں بلکہ ڈیٹرنس فیکٹر بن چکا ہے، جو دشمن کو پہلے قدم اٹھانے سے روکتا ہے۔ اگر ہم بھارت کے دفاعی نظام پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ طویل فاصلے کے میزائلز اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ ان سسٹمز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ریڈارز اور اینٹی بیلسٹک میزائلز متحرک کیے جاتے ہیں، مگر ابدالی میزائل اپنی کم رینج، تیزی اور موبائل لانچنگ کے سبب ان سسٹمز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ میزائل دشمن کے ان بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم سے بچ نکلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار تیز ہے، پرواز کا وقت مختصر ہے، پرواز کی بلندی کم ہے، گائیڈنس نظام تیز اور درست ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو اسے ایک سمارٹ ویپن بناتی ہیں۔ دشمن کے بڑے ایئر بیس، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، ریڈار سٹیشنز اور لانچنگ پیڈز سب ابدالی کی پہنچ میں ہیں۔ ابدالی صرف ایک میزائل نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابدالی صرف دھات، پرپلنٹ اور وار ہیڈز کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک سائلنٹ پیغام جو دشمن کو دن رات یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کم فاصلے کی جنگ کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ اگر کبھی دشمن کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جیسے منصوبوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یعنی اچانک اور زبردست حملہ کرے، تو ابدالی جیسے میزائل فوری رد عمل دے سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف دشمن کی پیش قدمی کو روکے گا بلکہ اس کے اہم مراکز کو مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ پاکستان مسلسل اپنے میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ ابدالی کے بعد نصر جیسے میزائل آئے جنہیں جوہری صلاحیت کے ساتھ ٹیکٹیکل میدان میں استعمال کے قابل بنایا گیا، مگر ابدالی کی اہمیت اب بھی باقی ہے بطور ایک مستحکم، آزمودہ اور مستعد ہتھیار کے۔ اس کے تجربات، تیاری اور تعیناتی نے پاکستان کی دفاعی پالیسی میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔